نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم کی بے حد حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات. میرے آقا کے غلاموں، کریم رب نے قرآن حکیم ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے وصیت کی انسان کو وصیت کی، تاکید کی بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی، اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. ہم نے یہ کہا انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تھا قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ جل مجدہ الکریم نے والدین کے لیے وصیت کی ہے، تاکید فرمائی ہے. اب سنیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان. میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا کے غلام اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں تیری خدمت کی زیادہ حقدار ہے. دوسرے نمبر پہ ابو ہریرہ نے عرض کی، دوسری بار عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں. اب چوتھی مرتبہ ارشاد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا تیرا باپ، پھر اس کے بعد رشتہ دار، پھر اس کے بعد رشتہ دار. تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا شان باپ کی زیادہ ہے لیکن خدمت کا حق زیادہ ماں کا ہے. کیوں؟ اس لیے ماں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا اس وقت تکلیف، جب بچہ پیٹ میں بڑھتا رہا اس وقت کی تکلیف، کمزوریاں اور درد ذے کے بعد جو بچہ جب جنا جاتا ہے اس وقت کی تکلیفیں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر سردیوں کی راتوں میں بچہ جب شابتا رہتا ہے گیلے بستر پہ ماں خود آپ سوتی ہے، خشک بستر پہ اپنے بیٹے کو سلاتی ہے. تو اس لیے ماں کی خدمت کا زیادہ حق ہے. تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ماں اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہے، زیادہ محبت کرتی ہے. آئیے اس طرح کا ایک واقعہ ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ زمانہ بھی میرے پیارے محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. پر جب آقا علیہ السلام اپنی ساری جسم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، یہ زمانہ بھی میرے محبوب کا زمانہ ہے. میرے آقا کے غلاموں، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے. ایک درخت میں گھونسلہ تھا، چڑیا کا گھونسلہ تھا، چڑیا کا گھر تھا، اور اس گھونسلے میں چڑیا کے بہت خوبصورت پیارے پیارے بچے اس میں تھے، بہت خوبصورت پیارے پیارے بچے، چڑیا کے بچے اس گھونسلے میں تھے.
وہاں پر چڑیا موجود نہیں تھی۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بچے اچھے لگے، میں بچوں کو لے کے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرماتے ہیں جو ہی میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، وہ چڑیا وہ چلچلاتی ہوئی، چیخیں نکالتی ہوئی، آوازیں نکالتی ہوئی میرے ارد گرد چکر لگانے شروع ہو گئی۔ وہ میرے چکر لگاتی رہی، ادھر گھومتی، سیدھی سائڈ کی طرف، دائیں سائڈ بائیں سائڈ کی طرف چکر لگاتی ہوئے وہ چڑیا میرے سر پر چکر لگاتی رہی، پر مجھے چڑیا کی کوئی سمجھ نہ آئی، یہ چڑیا کیوں رو رہی ہے، چلچلا رہی ہے، کیوں آوازیں نکال رہی ہے، کیوں یہ چڑیا چیخ رہی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں جب مجھے کوئی سمجھ نہ آئی، چڑیا بار بار چکر لگانے کے بعد وہ چڑیا میرے کندھوں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میرے آقا کے غلاموں وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا، چڑیا کے بچوں کو بھی لے کے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا کے غلاموں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سارا ماجرا عرض کر دیا، بیان کر دیا۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام تجھے کیا سمجھ آتی، یہ چڑیا تمہارے اوپر چکر لگا رہی تھی، چلا رہی تھی، آوازیں نکال رہی تھی، گویا کہ یہ تجھے کہہ رہی تھی جب میں واپس آئی اپنے گھونسلے میں نے اپنے بچوں کو نہ پایا، پھر بچوں کی تلاش میں نکل پڑی، وہ میرے بچے تیرے ہاتھوں میں تھے، میں اس لیے چلا رہی تھی، میں رو رہی تھی، چیخیں نکال رہی تھی، آہیں بھر رہی تھی کہ تجھے ترس آ جائے اور میرے بچوں کو تو آزاد کر دے۔ جب تجھے ترس نہ آیا، تو نے میری بات کو نہ سمجھ سکا، تو پھر میں نے خود اپنی آزادی کو قید پہ ترجیح دی، میں خود قید ہو گئی تاکہ میں آزاد سے بہتر ہے اپنے بچوں کے ساتھ قید میں تو رہوں گی۔ میرے آقا کے غلاموں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام یہ چڑیا تجھے یہ کہہ رہی تھی تو میرے بچوں کو آزاد کر دے، پر تو نے اس کے بچوں کو آزاد نہ کیا، پھر اس نے اپنی آزادی کو بھی قید پر ترجیح دی۔ میرے آقا کے غلاموں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام جاؤ اب اس چڑیا کو اور اس کے بچوں کو گھونسلے میں رکھ کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں ودی اعلیٰ مادی شانے ماں باجو گھر ویرانے، ودی اعلیٰ مادی شانے ماں باجو گھر ویرانے، دکھ درد اولاد دے سہندی خود وچ تکلیف آندے رہندی، کر دیندی جند قربانے ماں باجو گھر ویرانے، ودی اعلیٰ مادی شانے۔ تو آئیے میرے آقا کے غلام اسلام کی ایک اور روایت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، یہ بھی دلچسپ اور محبت بھری یہ داستان ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت امہات المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں ایک عورت میری خدمت میں حاضر ہو گئی، ایک عورت میرے پاس آ گئی، اس عورت نے مجھ سے کچھ مانگا کھانے کے لیے، اس نے مجھ سے مانگا، ندا کی، میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دیں۔ کتنی؟ 3 کھجوریں، اس عورت کو میں نے 3 کھجوریں دی۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں حضرت امہات المؤمنین امی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اس عورت نے 1 کھجور اپنے بڑے بیٹے کو دی، دوسری کھجور اپنے چھوٹے بیٹے کو دی۔ جب بچوں نے کھجوریں اپنے حصے کی کھا لی، فارغ ہو گئے، تیسری کھجور جو ماں اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، اس ماں نے پھر وہ تیسری کھجور اپنے ہاتھ سے نکالی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو چیر کے 2 ٹکڑے کیے، 1 ٹکڑا بڑے بیٹے کو دیا، دوسرا ٹکڑا چھوٹے بیٹے کو دیا اور بیٹوں نے کھا لیا۔ حضرت امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بہت پریشان ہوئی، اسی پریشانی کے عالم میں سرکار دو جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے، یہ معاملہ ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ تو محبت ہے ماں کی، یہی تو ماں کی محبت ہے۔ ماں پہلے کھلاتی ہے، بعد میں کھاتی ہے، لوگوں کو کھا کے مزہ آتا ہے اور ماں کو کھلا کے مزہ آتا ہے۔